अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। ख़वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, स्वीपर, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, मैकेनिक, रोटी मेकर, हेल्पर, कुक, डिश वॉशर, कुक, वेटर खातून, आया खातून, लैब अटेंडेंट, कोच और नायब कासद की असामियों का ऐलान हो चुका है। क्या ये असामियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रखा गया है, और सबसे अहम शर्त ऐसी कौन सी है कि जिसको अगर आप नहीं पूरा करते तो फिर आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जा सकती है। इस सब पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं अपडेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एंड में मैं वो शर्त आपको बताऊंगी जिसकी बुनियाद पर बहुत से उम्मीदवारों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ख़वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में पंजाब डोमिसाइल के हामिल मर्दों ख़वातीन हज़रात की असामियों का ऐलान कर दिया गया है। ये तकर्री जो है वो डेली वेजेस यानी योमिया उजरत की बुनियाद पर होगी, जिनको योमिया मुशाहरा मुरवजा हुकूमत पंजाब के मंजूर शुदा रेट के तहत दिया जाएगा। डेली वेजेस की बुनियाद पर यह तकर्री होगी, और जो उजरत है, योमिया उजरत, वो हुकूमत पंजाब के मंजूर शुदा रेट के तहत जो है वो दी जाएगी। ज़रूरतमंद और अहल अफराद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि www.wum.edu.pk है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मुकम्मल पुर करके नीचे दिए शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो इस वेबसाइट पर आपने जाना है www.wum.edu.pk, और वहाँ पर जाकर आपने फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करना है। अब असामियाँ कौन कौन सी हैं, उनके लिए अहलियत क्या है वो देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस असामी के लिए अहल हैं। तो सबसे पहले जो असामी है वो है कारपेंटर की, और इसके लिए कैटेगरी जो है वो हुनरमंद होनी चाहिए। अफराद किसी किस्म की कोई डिग्री इसके लिए रिक्वायर नहीं है। नंबर 2 पर है प्लम्बर की पोजीशन, इसके लिए भी आपका हुनरमंद होना काफ़ी है, कोई डिग्री जो है वो इसके लिए रिक्वायर नहीं है। नंबर 3 पर है इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी हुनरमंद अफराद जो है वो होने चाहिए। नंबर 4 पर है हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए गैर हुनरमंद है आप, अगर आपको कोई किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जो है वो अहल हैं, क्योंकि आप एज अ हेल्पर ही काम करेंगे। नंबर 5 पर है सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, इसके लिए भी हुनरमंद होना लाजमी है, यानी आपको जो है वो कैमरा ऑपरेट करना आता हो। नंबर 6 पर है स्वीपर, इसके लिए भी किसी किस्म के हुनर की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी डिग्री की ज़रूरत होती है, तो गैर हुनरमंद अफराद जो है वो इसके लिए अहल है। अब ये 1 से 6 तक जो असामियाँ हैं उनके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट की तारीख अगर की बात की जाए तो 31/8/2026 रखी गई है, यानी 31 अगस्त 2026 को आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट की तारीख होगी, और आपका इंटरव्यू जो होगा वो 3/9/2026 को होगा, यानी 3 सितंबर 2026 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा आपसे कुछ सवालात कि आपको जो है वो अपने काम के बारे में कितना नॉलेज है। उसके बाद अगर बात करें नंबर 7 पर, तो बस ड्राइवर की पोजीशन है, इसके लिए भी हुनरमंद होना काफ़ी है, प्लस उसके साथ साथ आपके पास एचटीवी प्लस पीएसवी लाइसेंस होल्डर होना है, आपके पास लाइसेंस भी होने चाहिए। बस कंडक्टर की अगर बात करें तो कोई डिग्री नहीं रिक्वायर, कोई सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर, गैर हुनरमंद अफराद जो है वह बस कंडक्टर के लिए अहल हैं। नंबर 9 पर है मैकेनिक बस की पोजीशन, इसके लिए भी आपका हुनरमंद होना ज़रूरी है, यानी आपको जो है वो बस की जो है वो मैकेनिक्स का पता हो।
اب یہ جو پوزیشنز تھی بس ڈرائیور کی، بس کنڈکٹر کی اور مکینک بس کی، ان کے لیے جو ہے وہ ٹرائل ٹیسٹ جو ہے وہ ان کا بھی 31 اگست 2026 کو ہوگا، اور انٹرویو جو ہے وہ 3 ستمبر 2026 کو لیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے نمبر 10 پر روٹی میکر۔ اس کے لیے نیم ہنرمند ہونا چاہیے، یعنی آپ کو روٹی بنانی آتی ہو۔ ہیلپر کوک ہے تو اس میں آپ کو کھانا بنانا آتا ہو۔ ڈش واشر ہے، اس کے لیے بھی غیر ہنرمند افراد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی ڈش واشر کے لیے اب سب کو واش کرنے کا تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 13 پر کوک۔ اس کے لیے ہنرمند ہونا چاہیے، آپ کو کھانا پکانا آتا ہو۔ اب یہ جو 10 سے 13 تک ہے، روٹی میکر، ہیلپر، ڈش واشر اور کوک، ان کا جو ٹرائل ٹیسٹ ہوگا وہ 1 ستمبر 2026 کو ہوگا، اور انٹرویو جو ہے وہ 3 ستمبر 2026 کو رکھا گیا ہے۔ نمبر 14 پر ہے ویٹر، خاتون، غیر ہنرمند خاتون جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہیں، کوئی ڈگری نہیں ریکوائر۔ اور اس کے بعد آیا جو ہے نمبر 15 پہ آیا کی پوزیشن ہے، وہ بھی خاتون ہی ریکوائر ہے، ہنرمند ہونی چاہیے۔ ان کا جو ٹرائل ٹیسٹ ہوگا وہ 1 ستمبر 2026 کو ہوگا، اور انٹرویو جو ہے ان کا بھی وہ 3 ستمبر 2026 کو رکھا گیا ہے۔ نمبر 16 پر ہے لیب اسسٹنٹ، ہنرمند ہونا چاہیے۔ نمبر 17 پر کوچ ہے، اس کے لیے بھی ہنرمند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 18 پر نائب قاصد ہے، غیر ہنرمند افراد بھی اس میں چل جائیں گے۔ ٹرائل ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو 2 ستمبر 2026 کو ان کا ٹرائل ٹیسٹ ہوگا، اور انٹرویو جو ہے ان کا نمبر 16 سے نمبر 18 تک کا انٹرویو 4 ستمبر 2026 کو رکھا گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ضروری ہدایات اور قواعد و ضوابط کی۔ ان تمام پوزیشنز کے لیے آپ کا ہنرمند ہونا ضروری ہے، اور جو ہیلپر کی ہے یا اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے تو ان کے لیے غیر ہنرمند افراد بھی جو ہیں وہ اہل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے درخواست گزار جو ہے وہ مطلوبہ فارم، جو کہ آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنی اصل دستاویزات جیسے شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد، ڈومیسائل اور تجربہ سرٹیفکیٹ، ان سب کے ساتھ آپ نے درخواست فارم جو ہے ٹرائل کی بنیاد پر یا پریکٹیکل ٹیسٹ والے دن جو ہے وہ اوپر جو میں نے شیڈیول بتایا ہے آپ کو کہ اس دن آپ کا ٹرائل ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اپنے اصل ڈاکومنٹس اور وہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام دستاویزات کی مصدقہ نقول درخواست فارم کے ساتھ اور پروسیسنگ فیس کے ساتھ ساتھ، جو کہ ₹200 فی پوسٹ، اکاؤنٹ نمبر اس پہ بنام انکم اکاؤنٹ خواتین یونیورسٹی ملتان حبیب بینک لمیٹڈ میں جمع کرا کر اصل ادا شدہ چالان لف کر کے ایڈمن بلاک کچہری کیمپس ہمراہ لائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ پرنٹ کیا ہے اس کو آپ نے فل آؤٹ کر لینا ہے۔ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ان کی فوٹو کاپیاں کروا کے آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ لگا دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پروسیسنگ فیس ہے آپ کی ₹200، وہ آپ نے جو ہے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے 1776-7901964801، اس اکاؤنٹ نمبر پر کس کے نام آپ نے یہ فی پے کرنی ہے، انکم اکاؤنٹ خواتین یونیورسٹی ملتان حبیب بینک لمیٹڈ میں جمع کوانی ہے۔ جمع کروانے کے بعد آپ نے جو اصل اس کی کاپی نہیں آپ نے کروانی، جو اصل آپ کا ادا شدہ چالان ہوگا اس کو آپ نے وہ بھی اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دینا ہے، اور پھر ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے جمع کروانا ہے ایڈمن بلاک کچہری کیمپس۔ وہاں پہ آپ نے لے کے جو ہے یہ خود سب کچھ جو ہے وہ خود اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ نمبر 2 پر ہے بھرتی جو ہے وہ خالصتاً یومیہ اجرت کی بنیاد پر ہوگی، جس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 89 دن ہوگا، یعنی 3 مہینے کے کانٹریکٹ پہ آپ کی یہ جاب ہوگی، اور ڈیلی ویجز کی بنیاد پر یعنی یومیہ اجرت پر آپ کو رکھا جائے گا۔ جس کے بعد اگر یونیورسٹی کو ضرورت ہوئی اور امیدوار کی کارکردگی تسلی بخش پائی تو مدت ملازمت کے دورانیہ میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ فی الحال یہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی رہی، کارکردگی اچھی رہی اور ادارے کو ضرورت بھی ہوئی تو آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ 3 مہینے سے اور زیادہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے جو یونیورسٹی بلا اظہار وجود اسامیوں پر تقرر نہ کرنے، یعنی جو یونیورسٹی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے
کہ وہ جو اس نے یہ تقرریاں کرنی ہیں وہ ان کو ڈیلے بھی کر سکتی ہے، منظور بھی کر سکتی ہے یا پھر مسترد بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے صرف شارٹ لسٹ شدہ امیدوار جنہوں نے ٹرائل یا پریکٹیکل پر مبنی ٹیسٹ پاس کیا ہوگا، ان کامیاب امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے آنے والے امیدواروں کو کوئی ٹی اے نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ جب اپلیکیشن جمع کروائیں گے، جس دن آپ کا ٹرائل ٹیسٹ ہوگا اسی دن اپنی اپلیکیشن اور تمام ڈاکومنٹس دیں گے، اس کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد صرف ان امیدواروں کو جو ہے وہ 3 ستمبر 2026 کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے، جن کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ ایسے تمام امیدوار جو یونیورسٹی میں پہلے سے ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں، وہ مقررہ تاریخ پر ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے تشریف لائیں، بصورت دیگر ان کو امیدوار تصور نہ کیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے اس یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو تو ایسے ہی نیکسٹ رکھ لیا جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے اپنی اپلیکیشن اسی طریقے کے مطابق، جیسا میں نے بتایا ہے، اس کے مطابق آپ کو اسی ٹائم کے اندر اسی ڈیٹس میں آپ کو دوبارہ سے اپنی اپلیکیشن دینی ہوگی، پھر آپ کو جو ہے مزید آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھی تمام معلومات جو کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا، امید ہے اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔